السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے نادر شاہ۔ نادر شاہ جس کا پورا نام نادر شاہ افشار تھا، اس نے 1736 عیسوی سے 1747 عیسوی تک ایران پر حکومت کی اور خاندان افشار کی حکومت کا بانی تھا۔ اپنی عسکری صلاحیتوں کے باعث مورخین اسے ایشیا کا نپولین اور سکندر ثانی بھی کہتے ہیں۔ نادر کلی خراسان میں دورہ غاز کے مقام پر ایک خانہ بدوش گھرانے میں پیدا ہوا۔ جب جوان ہوا تو مختلف سرداروں سے وابستہ ہو کر کئی جنگوں میں بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ بالآخر طہماسپ دوم کی ملازمت کر لی۔ نادر نے طہماسپ دوم کے ساتھ مل کر مشہد اور ہرات کے مقامی سرداروں سے چھین لیا۔ جب افغان سردار میر اشرف نے خراسان پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو نادر نے مہن دوست کے مقام پر 1729 عیسوی میں افغانوں کو شکست دی اور اس کے بعد اصفہان اور پھر شیراز پر بھی قبضہ کر کے افغانوں کو ایران سے نکال دیا۔ افغانوں کے مقابلے میں نادر کی کامیابیوں کو دیکھ کر روس نے 1732 عیسوی میں گیلان اور مازدان کے صوبے ایران کو واپس کر دیے، لیکن اسی سال طہماسپ نے عثمانی ترکوں سے صلح کر لی، جس کے تحت ترکوں نے تبریز، ہمدان اور لورستان کے صوبے خالی کر دیے، لیکن گرجستان اور آرمینیا اپنے قبضے میں رکھے۔ نادر نے اس صلح نامے کو مسترد کر دیا اور اصفہان پہنچ کر 1732 عیسوی میں طہماسپ کو معزول کر کے اس کے لڑکے عباس سوم کو تخت پر بٹھا دیا۔ نادر اگرچہ 4 سال بعد تخت نشین ہوا، لیکن اسی سال سے ہی وہ حقیقی طور پر خود مختار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد نادر عثمانی سلطنت کے علاقوں پر حملہ آور ہوا اور 3 سال تک ترکوں سے لڑائی ہوتی رہی۔ جولائی 1733 عیسوی میں بغداد کے قریب ایک لڑائی ہوئی جس میں نادر کو شکست ہوئی اور وہ زخمی بھی ہو گیا، لیکن اسی سال کرکوک کے مقام پر 1735 عیسوی میں یورجوان کے پاس باغ نند کے مقام پر نادر نے ترکوں کے فیصلہ کن شکستیں دی اور گرجستان اور آرمینیا پر قبضہ کر لیا۔ باغ و نند کی عظیم کامیابیوں کے بعد نادر سے روس سے باکو اور داغستان کے صوبے خالی کرنے کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی اگر یہ صوبے خالی نہ کیے تو عثمانی ترکوں سے مل کر روس کے خلاف کارروائی کرے گا۔ روس نے نادر کی اس دھمکی پر بغیر کسی جنگ کے باکو اور داغستان خالی کر دیا۔ ان فتوحات نے نادر کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ ایرانی اس کو ایران کا نجات دہندہ سمجھتے تھے، اس کے سامنے تخت ایران پیش کر دیا، لیکن نادر نے ایرانیوں کے اس مطالبے پر عمل نہ کیا، بلکہ یہ شرط رکھی جب تک خلفائے راشدین اور اصحاب رسول کے خلاف تبرہ اور اہل سنت مسلمانوں کو ستانہ بند نہیں کریں گے وہ بادشاہت قبول نہیں کر سکتا۔ ایرانیوں نے اس کا یہ مطالبہ منظور کر لیا اور نادر شاہ نے عباس سوم کو معزول کر کے 1736 عیسوی میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 17 اکتوبر 1736 عیسوی کو ایران اور ترکی کے درمیان میں صلح نامے پر باضابطہ دستخط ہو گئے۔ ترکوں نے گرجستان اور آرمینیا پر ایران کا قبضہ تسلیم کر دیا اور دونوں سلطنتوں کی حدود وہی قرار پائیں جو سلطان مراد چہارم کے زمانے میں مقرر ہوئی تھی۔ اب نادر نے 80,000 فوج کے ساتھ قندھار کا رخ کیا جو ابھی تک افغانوں کے قبضے میں تھا۔ 9 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد 1738 عیسوی میں قندھار کو فتح کر لیا گیا۔ افغانوں کی ایک اور تعداد نے کابل میں پناہ حاصل کر لی جو مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا۔ نادر نے ان پناہ گزینوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن جب اس پر کوئی جواب نہیں ملا تو نادر نے کابل بھی فتح کر لیا اور مغلیہ سلطنت کا کھوکھلا پن ظاہر ہو چکا تھا، اس لیے نادر نے اب دہلی کا رخ کیا۔ وہ درہ خیبر کے راستے برصغیر کی حدود میں داخل ہوا اور پشاور اور لاہور کو فتح کرتا ہوا کرنال کے مقام تک پہنچ گیا جو دہلی سے صرف 70 میل شمال میں تھا۔ مغلیہ سلطنت کی بد انتظامی اور اندرونی خلشار کی وجہ سے نادر کو کابل سے 600 میل کا فاصلہ طے کر کے کرنال تو پہنچ گیا، لیکن محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا اپنی پوری فوج 70 میل دور کرنال تک ہی جمع نہ کر سکا اور توپ خانے کے پہنچنے سے پہلے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ نتیجہ ظاہر تھا، نادر کے توپ خانے نے ہزاروں ہندوستانی فوجی بھون ڈالے، لیکن ایرانی فوج کے گنتی کے چند سپاہی ہلاک ہوئے۔ نادر مارچ 1739 عیسوی کو فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا اور 2 ماہ تک دہلی میں قیام پذیر رہا۔ اس دوران دہلی کی اوباشوں نے شہر میں گھومنے پھرنے والے ایرانی فوجیوں پر حملے شروع کر دیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا۔
نادر کے روکنے کے باوجود حملے بند نہیں ہوئے تو اس نے قتل عام کا حکم دے دیا، جس میں تقریباً 20,000 افراد مارے گئے۔ نادر شاہ دہلی کو چھوڑ کر اور بادشاہ محمد شاہ کو واپس کر کے واپس تو چلا گیا، لیکن 200 سال کی جمع شدہ شاہی محل کی دولت اور شاہ جہان کا مشہور تخت طاؤس بشمول کوہ نور ہیرا اپنے ساتھ ایران لے گیا۔ اس کی واپسی سندھ کے راستے سے ہوئی۔ دریائے سندھ تک کا سارا علاقہ اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ایران پہنچنے سے پہلے نادر شاہ نے 1740 عیسوی میں بخارا اور خیوا پر بھی قبضہ کر لیا۔ دونوں ریاستوں نے ایران کی بالادستی قبول کر لی۔ اب سلطنت ایران پورے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس کی حدود شاہ عباس کے زمانے سے بھی زیادہ وسیع ہو گئی تھی۔ 1741 اور 1743 عیسوی کے درمیان میں نادر شاہ داغستان کے پہاڑوں میں بغاوت کچلنے میں مصروف تھا، لیکن اس میں اس کو ناکامی ہوئی۔ 1745 عیسوی میں 1,40,000 سپاہیوں پر مشتمل عثمانی ترکوں کی ایک فوج کو پھر سے شکست دی، جو اس کی آخری شاندار فتح تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ داغستان کی شورش دبانے میں ناکامی نے نادر شاہ کو چڑچڑا بنا دیا۔ وہ شکی اور بد مزاج ہو گیا۔ اپنے لائق بیٹے اور ولی عہد رضا کلی کو محض اس بنیاد پر اندھا کر دیا کہ وہ باپ کو تخت سے اتارنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ایران میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹنے لگی۔ ان بغاوتوں کو جب نادر نے سختی سے کچلا تو اس کی مخالفت عام ہو گئی۔ شیعہ خاص طور پر اس کے مخالف ہو گئے۔ آخر کار 1747 عیسوی میں اس کے محافظ دستے کے سپاہیوں نے ایک رات اس کے خیمے میں داخل ہو کر اسے سوتے ہوئے قتل کر دیا۔ نادر کو بجا طور پر ایشیا کا آخری فاتح کہا جا سکتا ہے۔ وہ ایک ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے اس کی جنگی صلاحیت بے مثال تھی۔ اس میدان میں اسلامی دنیا میں اس کے بعد ابراہیم پاشا مصری اور مصطفیٰ کمال کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کے مد مقابل پیدا نہیں ہوا۔ اپنی جنگی صلاحیت اور فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے اس کو بجا طور پر ایشیا کا نپولین کہا جا سکتا ہے۔ نادر شاہ نے شیعہ سنی اتحاد کے لیے قابل تعریف کوششیں کی۔ اس نے ایرانی شیعوں کو تبرہ سے روک کر فقہ جعفریہ کو اہل سنت والجماعت کے 5ویں مذہب کی حیثیت تسلیم کرانے کی کوشش کی، لیکن عثمانی ترکوں کے سخت موقف کی وجہ سے اس کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ نادر شاہ، جس میں فوجی صلاحیت بہت زیادہ تھی لیکن انتظامی صلاحیت اس میں نہیں تھی، دہلی کے قتل عام کا تو اس پر کوئی الزام نہیں آتا، لیکن آخر میں وہ بہت ظالم ہو گیا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اگر نادر شاہ بخارا اور خیوا کی فتح کے بعد مر جاتا تو ایران کا انتہائی نیک نام حکمران ہوتا۔ نادر شاہ کے بعد ایران ایک بار پھر انتشار اور طوائف الملوکی کا شکار ہو گیا۔ نادر کے بعد اس کا بھتیجا علی قلی عادل شاہ کے نام سے خراسان کے تخت پر نشین ہوا، لیکن 1 سال حکومت پر پایا۔ نادر کے اندھے لڑکے رضا قلی کا بیٹا شاہ رخ 15 سال کی عمر میں 1748 عیسوی میں مشہد کے تخت نشین ہوا، لیکن ایک شیعہ سردار نے اس کو معزول کر کے اندھا کر دیا۔ نادر کے ایک افغان سردار احمد شاہ ابدالی نے افغانستان میں خود مختار حکومت قائم کر لی اور شاہ رخ کو 1749 میں دوبارہ تخت دلا دیا اور اس کو اپنی حمایت میں لے لیا۔ افشار خاندان کی یہ حکومت افغانوں کی زیر سرپرستی 1796 عیسوی تک قائم رہی۔ مہربانی فرما کر میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔